الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 82 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن تولی بعد ذلك فأولئک هم الفاسقون، پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ نافرمان۔ اس آیت میں اہل کتاب کو متنبہ کیا گیا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو عہد انبیاء کے ذریعے سے تم سے لیا گیا تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد پھر اپنے مسلک، برادری ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ اس عہد کو جو اللہ تعالی نے لیا اس کو توڑ رہا ہے۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فمن تولی بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، تو وہ شخص فاسق ہو جاتا ہے، نافرمان، فسق اور فجور کا حامل ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، وہ اہل کتاب میں سے ہو یا آج کی فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہو کر اپنے امام کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ترجیح دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور نہ خوشی سے اسی کا فرما بردار، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آسمان اور زمین کی ہر شے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار۔ سورج کو دیکھیے، کبھی کہے کہ آج میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا لیٹ نکلوں گا۔ چاند کو دیکھیے، کبھی وہ کہے میں چل چل کر تھک گیا ہوں تو آج چھٹی مل جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، آسمان اور زمین کی ہر شے، فرشتے، جن، انسان، اللہ کے قانون فطرت کے سامنے خوشی سے اور نہ خوشی سے، کہ کوئی شخص اپنے دل کی دھڑکن کو روک دے کہ نہیں آج تو میں اسے نہیں دھڑکنے دیتا، بہت تھک گیا چل چل کر۔ کوئی شخص سانس جو اندر جا رہا ہے اور آ رہا ہے کہ آج نہیں لینے دینا اس کو، کوئی روک سکتا ہے؟ ایسے طوعا و کرہا، خوشی سے اور نہ خوشی سے۔ کچھ لوگ نافرمان، اللہ کے باغی، لیکن وہ اپنے پیٹ کی گندگی کو نہیں روک سکتے، بھاگے پھرتے ہیں کہیں واش روم نظر آ جائے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، قانون فطرت ہے، اور وہ اس کے تابع۔ ہاں، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا اختیار اللہ نے بندوں کو دیا، جنات کو دیا ہے، فرشتوں کو نہیں۔
ان کے ہاں گناہ قریب ہی نہیں جاتا، مادہ ہی نہیں گناہ کا۔ یہ ہم انسانوں میں اور جنات میں یہ اختیار دیا ہے کہ نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، نہیں پڑھو گے دوزخ میں جاؤ گے۔ اب تمہاری مرضی ہے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اب تم یہ اختیار نیکی اور برائی کا، نیکی کرنے کا اور برائی سے بچنے کا۔ تو افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین میں خیر تلاش کریں کہ ملک کا نظام جمہوریت ہونا چاہیے، گدھا اور گھوڑا برابر، مرد اور عورت برابر، عالم اور جاہل برابر۔ بھی یہ دین اور یہ قرآن اب نہیں چل سکتا۔ اب ہمیں کہیں کسی کافر کا نظام لانا چاہیے جو کسی اور نظام میں خیر تلاش کرتا ہے۔ جب بنایا اللہ نے اس بندے کو اور اس کو بندے کو رہنے کے لیے خود نظام بھی بنایا، اس نظام سے بہتر کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہر، احادیث صحیحہ۔ تو یاد رکھو، جاؤ گے اسی کی طرف، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ادھر ہی لوٹنا ہے۔ بڑے سے بڑا باغی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بھی بناتا ہے، مرنے کے بعد جائے گا کدھر؟ بڑے سے بڑا نیک اور حاجی مرنے کے بعد جائے گا کدھر؟ اسی کی طرف لوٹنا۔ جب جانا اسی کی طرف ہے، پیدا اس نے کیا ہے، تو پھر اس کے نظام اور دین کے ساتھ تمسک کیجیے، چمٹ جائیے۔ فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کہہ دیجیے ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 136 میں بھی بیان کیا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربی لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ تمام انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہمارا سب پر ایمان، یہ ایمان کا حصہ بنائیے۔ جو کچھ نازل ہوا، وہ تختیاں، وہ صحیفے، وہ کتابیں، وہ وحی، سب پر ہمارا ایمان۔ کسی بھی کتاب اور رسول کا اگر انکار کرو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہو جائے گا۔ تو ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، لیکن مانتے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ یہ نقطہ یاد رکھیے، ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، کسی نبی کی کتاب کا انکار نہیں کرتے، لیکن مانتے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو مسلمان تو کہیں گے ہم مانتے ہیں۔ وہ کہیں اگر مانتے ہو تو عیسائی بنو نا، نہیں ہم عیسائی نہیں بنتے، ہم یہودی نہیں ہوتے، ہم ان انبیاء کو اور ان کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس کے آنے کے بعد اب عمل ہم اس پر کریں گے، مانیں گے۔ ان میں کیا کفر ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں، قرآن مقدس کو مانتے ہی نہیں۔
مسلمان قرآن کو، سابقہ انبیاء کو اور ان کی چیزوں کو مانتا ہے، لیکن عمل صرف قرآن مقدس کے مطابق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہوگا۔ اگر آج بھی رسول اللہ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں نا، صحابہ کو کہا وہ میرے پیچھے چل کر ہی جنت میں جا سکیں گے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو اپنی شریعت پہ چل کر جنت میں نہیں جا سکتے، پیغمبر کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی نہ پڑھیں، تلاش ہی نہ کریں کہ اتنی ساری نمازیں، ہاتھ چھوڑنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے، کہاں رکھنا، پرواہ ہی نہ ہو۔ اتنی عظمت والا پیغمبر، دیکھیے گا ذرا، آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے میں نے ایک نبی بھیجا تھا تمہارے اندر، اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی نا، آپ نے فرمایا مت میری شان ایسے بیان کرو کہ کسی پیغمبر کی تنقیص ہوتی ہو، کسی پیغمبر کو نیچا، ویسے تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعض، 5 بڑے جلیل القدر پیغمبر، پھر دوسرے پیغمبر، ان میں آپس میں فضیلت ایک دوسرے پر، کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا، در یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا، لیکن ہم کسی نبی کی شان کم نہیں کر سکتے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، قیامت کے دن صرف انہی کا جھنڈا ہوگا اور سارے لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اب ایمانداری سے سوچئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ اس جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو سکے گا؟ بہت سوچنے کی بات۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے فرما بردار، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ فرما بردار کسے کہتے ہیں؟ مطیع کو۔ مطیع کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ آپ نے دیکھو فوج کے اندر ایک قانون ہے، بڑا اہم قانون، وہاں نو نہیں ہے، یس کہتے ہیں گولی چلا دو، وہ یہ نہیں کہتے نہیں چلاتے، بے شک مسلمان پہ چلا دیں، تربیت کی جاتی ہے۔ نحن لہ مسلمون، ہم فرما بردار ہیں۔ کیسے؟ کہ جو اللہ کہتا ہے ہم نے مانتے چلے جانا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے مانتے چلے جانا۔ آپ عصر کے بعد کلاس استاد آپ کی لیتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر یہ دعائیں یاد کی ہیں۔ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، یہ ہے فرما بردار۔ اور ایک آدمی والد پانی مانگے اور وہ پانی نہ پلائے اور کہے ابا جی سے مجھے بڑی محبت ہے، ابا جی سے بڑی محبت ہے۔ پچھلے دن ایک عورت فوت ہوئی تو ایک اس کی جو بہو تھی وہ اس کے قریب نہیں جاتی تھی بیماری میں، سچا واقعہ، اور دوسری اس کی بہو جو تھی وہ اس کی خدمت کرتی تھی، نہلانا دھلانا دوائی دینا سارا۔ جب فوت ہو گئی تو وہ جو نافرمان تھی کوئی خدمت نہیں کرتی، وہ سب سے آگے کہ تیجا اماں جی کا میں نے گھر میں کرنا ہے۔ اب لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ مجھے اماں جی سے بڑی محبت، زور زور سے رو رہی ہے۔ سبحان اللہ، محبت اس کو ہے جو خدمت کرتا ہے والد کی، اس کو محبت، جو خالی گیت گاتا ہے اس کے محبت نہیں۔ فرما بردار وہ جو تلاش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم اور پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مسلم بنائے، مطیع بنائے اور دین شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔